دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو محبتوں بھرا سلام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گریہ کرتے ہوئے پایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے آسمان پہ لے جایا گیا تو میں نے اپنی امتوں کی عورتوں کو سخت عذاب میں دیکھا۔ میں ان کی عذاب کی شدت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور دوزخ کی آگ سے اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنی زبان سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کے منہ میں دوزخ کا گرم پانی ڈالا جا رہا تھا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے پستانوں سے لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے جسم کو کھا رہی تھی اور اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، اس پر سانپ بچھو مسلط تھے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بہری، گونگی اور اندھی تھی۔ وہ آگ کے ایک صندوق میں قید تھی۔ اس کا دماغ پگھل کر اس کے نتنوں سے بہہ رہا تھا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کو منہ کے بل تندور میں لٹکایا گیا تھا۔ میں نے ایک اور عورت کو دیکھا کہ فرشتے دوزخ کے مکروزوں سے اس کے جسم کے حصوں کو کاٹ رہے تھے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے چہرے اور ہاتھوں کو جلایا جا رہا تھا اور وہ اپنی اتڑیاں کھا رہی تھی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا سر خنزیر کا تھا اور دھڑ گدھے کا تھا اور اس پر لاکھوں قسم کا عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو کتے کی شکل میں اور دوزخ کی آگ اس کے جسم میں داخل ہو کر منہ سے نکل رہی تھی اور فرشتے اس کے سر اور بدن پر دوزخ کے ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے میرے پیارے ابا اور میری آنکھوں کے ٹھنڈک، آپ یہ بتائیے کہ ان عورتوں کا اعمال اور کردار کیا تھا جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہو رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری بیٹی، جس عورت کو میں نے بالوں سے لٹکا ہوا دیکھا تھا، یہ وہ عورت تھی جو مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ جو عورت اپنی زبان سے لٹکی ہوئی تھی، وہ اپنی زبان سے اپنے شوہر کو اذیت دیا کرتی تھی۔ جو عورت پستانوں سے لٹکی ہوئی تھی، وہ اپنے شوہر کے
حقوق کی زوجیت سے منائی کیا کرتی تھی۔ جو عورت پاؤں سے لٹکی ہوئی تھی وہ شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے باہر جایا کرتی تھی۔ جو عورت اپنے ہی وجود کو کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی وہ لوگوں کے لیے زیب و زینت کیا کرتی تھی۔ جس عورت کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور اس پر سانپ بچھو مسلط تھے یہ صفائی کا خیال نہ رکھنے والی عورت تھی اور جنابت اور حیض کا غسل نہیں کیا کرتی تھی اور نماز کو حقیقی سمجھتی تھی۔ جو عورت اندھی، بہری اور گونگی تھی یہ وہ عورت تھی جو اولاد جناح پیدا کر کے اپنے شور سے مصروف کیا کرتی تھی۔ جس عورت کے وجود کو مقررت سے کاٹا جا رہا تھا یہ وہ عورت تھی جو اپنے کو مردوں کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ جس عورت کا چہرہ اور بدن جل رہا تھا وہ اپنی اتڑیاں کھانے سے مصروف تھی۔ وہ دلالہ عورت تھی جو مختلف طرح کی لڑکیوں کا کاروبار کرتی تھی، لڑکیوں کو بیچا کرتی اور خرید کر مردوں کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ جس عورت کا سر خنزیر کا اور دھڑ گدھے کا تھا وہ چغل خور اور جھوٹی عورت تھی۔ وہ عورت جس کی شکل کتے کی تھی اور جس کے دبر میں آگ داخل ہو کر منہ سے نکل رہی تھی وہ گلوکارہ اور قصیدہ عورت تھی جو اپنی زندگی میں بن ٹھن کر لوگوں کے سامنے گانا گایا کرتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا اور خوش نصیب ہے وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی ہو گیا۔